رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شباب حسین ابن سید صابر حسین کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَمِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے تشریف لے آئیے، آپ بھی آجائیے، آپ حضرات جو باہر کھڑے ہوئے اندر تشریف لے آئیں، آ جائیے بیٹھی تشریف۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ وافی ہدایہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ ارشاد خالق کائنات اس آیت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اکثر مجالس کے لیے عنوان گفتگو یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ لفظ کل جو استعمال کیا ہے، یہ ہر اس کے اوپر صادق آتا ہے کہ جو نفس رکھتا ہے، جان رکھتا ہے، اور جس کے پاس نفس اور جان نہیں وہ خود ہی مردہ ہے، نہ اسے موت آئے گی اور نہ اس کو زندہ گنا جائے گا۔ موت اسی کو آئے گی کہ جس کے پاس نفس ہوگا، جس کے پاس جان ہوگی، اور جس کے پاس حیات ہوگی اس کو ایک وقت میں موت آئے گی اور وہ آغوش موت میں چلا جائے گا۔ اور جہاں نفس نہیں، جان نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جہاں نفس ہوگا، جان ہوگی، حیات ہوگی، وہاں موت آئے گی، اور جہاں حیات نہیں، جہاں نفس نہیں، جہاں جان نہیں، وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ کلیہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، غیر اختلافی ہے۔ کسی بھی ملت اور کسی بھی فرقے والے کو اس پہ اختلاف نہیں ہے، موت سبھی کو آئے گی۔ لیکن جہاں نفس ہوگا وہاں موت آئے گی، اور جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ قانون قدرت ہے، آئین قدرت ہے۔ اور وقت موت یہ بھی بشر کی طاقت سے باہر کی بات ہے کہ موت کب آئے گی اور کب وہ موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے، یہ ہمارے اختیارات سے باہر کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان خود اپنے آپ کسی وقت بھی موت کو لاحق کر لے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایک وقت معین ہے کہ جب موت آئے گی اور موت کا فرشتہ آئے گا۔
جناب آدم سے لے کے آج تک کسی روایت میں، کسی حدیث میں، کسی آیت میں اور کسی بیان میں یہ بھی نہیں سنا ہے کہ موت کے فرشتے کو کہیں لغزش ہوئی ہو اور اس نے بجائے اس کی روح قبض کرنے کے کسی دوسرے کی کر لی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ کوئی نہ ایسی ثبوت دیا جاتا ہے، نہ دلیل دی جاتی ہے۔ بس یہی ہے کہ موت آئے گی، اسے آئے گی کہ جس کے پاس نفس ہوگا۔ موت کا مزہ، موت کا ذائقہ، موت کا ٹیسٹ وہی چکھے گا کہ جس کے پاس نفس ہوگا۔ یہ اپنے اپنے نفس کے اوپر دار و مدار ہے کہ موت اس کے لیے کڑوی ہوگی یا میٹھی ہوگی۔ یہی فلسفہ ہے موت کا کہ وہ موت کو اپنے لیے کیسا اختیار کر لے۔ انا میں اپنے آپ کو بہت بڑا گنتا ہے، لیکن بڑے بڑے دنیا میں سائنسداں گزرے، فلسفی گزرے، ادراک کرنے والے گزرے، جو اپنے علم کے اوپر غرور کرتے تھے، وہ بھی بے بس نظر آئے ہیں موت کے سامنے۔ جہاں نفس ہوگا وہاں موت آئے گی، جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں موت نہیں آئے گی۔ ہمارا مرنے والا، گزر جانے والا، موت کا مزہ چکھنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی مادی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور روحانی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مادی زندگی میں خود اٹھاتا تھا، کھا لیتا تھا، چلتا تھا، جا کے کھا لیتا تھا، کماتا تھا، کھا لیتا تھا، لیکن اب روحانی زندگی ہے تو نہ چل کے کھائے گا، نہ اٹھا کے کھائے گا، نہ مانگ کے کھائے گا۔ روحانی زندگی کے لیے روحانی غذا کی ضرورت ہے اور مادی زندگی کے لیے مادی غذا کی ضرورت ہے۔ جب وہ چلا گیا، سلسلہ حیات منقطع ہو گیا تو روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ روحانی زندگی کے لیے ہمارے پاس دو غذائیں ہیں، جسے قرآن کی تلاوت کہتے ہیں، دوسرے ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مجلس میں مرنے والے کے لیے قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں، ذکر توحید، ذکر انبیاء، ذکر آیات الہی، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ آخری پیغمبر کا ارشاد بھی یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ ہم اسی وجہ سے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب میں ان دونوں چیزوں کو کرتے ہیں تاکہ فرمان رسالت بھی پورا ہو جائے، ایصال ثواب بھی مکمل ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ موت وہاں آئے گی جہاں نفس ہوگا، جہاں جان ہوگی، اور جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں موت نہیں آئے گی۔ یہ کلیہ آیات الہی کا ہے اور اس کتاب کا ہے کہ جو ناسخ ہے، راسخ ہے، موجودہ ہے، کلام الہی ہے، قرآن مجید۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ نبی کو فالو کرنے والے کے لیے توریت کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف قرآن کی آیات اور احکامات اور سیرت نبی، کردار نبی کے سانچے میں ڈھلنا ضروری اور لازم ہے۔ زبان سے اگر فالو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا فالوور ہوں، نبی کا معتقد ہوں، نبی کے کردار کو اپنے سانچے میں ڈھال رہا ہوں، تو زبان سے کام نہیں چلے گا جب تک عمل نہیں ہوگا، بغیر اس کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں نفس ہے وہاں موت، اور جہاں نفس نہیں وہاں موت نہیں۔ لیکن ذائقہ موت کا کون بتائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ موت کے ذائقے کو کون بتائے کہ موت کا ذائقہ؟ پوری کائنات عالم میں ایک ہی شہید نے بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک بچہ بیمار ہے، ہونٹ خشک ہیں، حلق میں خشکی ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دیجئے۔ ماں پانی لے کے آتی ہے، بچے کو دیتی ہے، وہ بچہ وہ پانی پیتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی کڑوا ہے۔ وہی پانی، اسی گلاس میں وہی پانی ماں پیتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ پانی ٹھیک ہے۔ پانی وہی تھا، ذائقہ بدلا۔ طبیعت خراب تھی تو پانی کڑوا لگا، طبیعت ٹھیک تھی تو پانی صحیح لگا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان اسی پانی سے تفریق پیدا ہو گئی
کہ بیمار ہے تو پانی کھٹا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، خراب بھی ہے، پیا بھی نہیں جاتا ہے، اور اگر ماں صحیح ہے تو وہی پانی صحیح ہے، نہ کڑوا ہے نہ کھٹا ہے، بلکہ اس کے ذائقے کے اوپر ہے۔ بس موت یہی ہے سادے پانی کے طریقے سے۔ اگر تمہاری زندگی میں اعمال کا ذائقہ صحیح ہے تو موت تمہارے لیے صحیح ہے، اور اگر ذائقہ خراب ہے تو موت غلط ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر تمہارے درمیان موت کے لیے تم نے زیادہ سفر اختیار کیا ہے، سرمایہ حیات تمہارے پاس ہے، وہ عقیدے کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، تو موت آپ کے لیے میٹھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ جانے آپ کو کہ آپ کے لیے کیسی ہے۔ لیکن موت کا میٹھا ذائقہ کیسا ہے، یہ جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں بتایا۔ پوچھا میرے لال تمہارے درمیان موت کیسی؟ کہا مجان موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ذائقہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر اعمال صحیح ہوں گے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اگر اعمال غلط ہوں گے تو شہد سے زیادہ شیریں تو شیریں، کڑوی سے زیادہ کڑوی موت بن جائے گی۔ لیکن موت کہاں آئے گی؟ جہاں نفس ہوگا، اور موت جہاں نہیں آئے گی وہاں نفس نہیں ہوگا۔ یہ کلی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، فاتحہ خوانی کی مجلس ہے، کچھ معروضات و گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کچھ آیات اور اس کے پس منظر میں، اور یہی ایصال ثواب کے لیے ہمارا اس کے لیے بارگاہ چہردہ معصوم علیہ السلام میں خراج عقیدت، نذران عقیدت ہے کہ جو اس تک پہنچ کے اس کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ ممبر سے صرف وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو آیات الہی یا فرمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش انسان اور بشر کا کام ہے کہ وہ نبی کی حیات طیبہ کو اپنے اندر بسا لے اور ان کے کہے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کرے۔ یہ بشر کا کام ہے، انسان کا کام ہے، اور اگر وہ چاہے علیحدہ چلنا ہے تو اس کا اختیار ہے۔ اس لیے کہ دین میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت الکرسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو اس دن تمہارا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ دولت کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ ثروت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی۔ شہرت، دولت، پیسہ، اس کی تو بات چھوڑ دیجئے، وہ محشر کا ہنگام ہوگا کہ جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرو، مجلسیں کرو، سب کچھ کرو، ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن مرنے کے لیے والے کے لیے وہ بھی کرو کہ جس کی اسے ضرورت ہے، اس کے واجبات بھی ادا کراؤ، اس کے واجبات بھی ادا کراؤ۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ خطبہ، علماء، ذاکرین یہ کہیں گے کہ مجلسیں کراؤ، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے قضا واجبات کو ادا کرو۔ یہاں سے دو نظریے ہو گئے، اس کو زیادہ بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اسی روڈ سے راجدھانی گزرتی ہے اور کوئی پیسنجر ٹرین ادھر سے جا رہی ہے یا لوکل ٹرین کم اسپیڈ والی، تو راجدھانی سب کو چھوڑ کے آگے گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدیش ہو گیا ہے کہ اس کو جانے دیجیے، اس کی اسپیڈ اتنی ہے، اس کی پاور اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، اس کی ٹرین یہ بھی ہے مگر اس کی اسپیڈ اتنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدیش ہے حاکم کا کہ اس کو گزر جانے دیجیے۔ اس بڑے حاکم کا حکم ہے، جو واجبات ہیں ان کو روک کر مستحبات کو آگے نہ لے کے جائیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجلسیں اجر رسالت ہیں، تو یاد رکھیے جس کے گھر کی مجلسیں ہیں اسی کے گھر کی نماز بھی ہے، اسی کے گھر کا روزہ بھی ہے، اسی کے گھر کا حج بھی ہے، اسی کے گھر کا زکوٰۃ بھی ہے۔ دوسرے گھر سے نہ نماز ملی ہے نہ اہل بیت ملے ہیں۔ اگر اللہ کے گھر سے علی ملے ہیں تو اللہ کی گھر سے نماز بھی ملی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کہیں اور سے نہیں ملی ہیں۔ سورہ آل عمران آپ کی خدمت میں 96 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ سورہ آل عمران 96 نمبر کی آیت میں نے کوٹ کی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ پہلا وہ گھر، ان اول بے شک پہلا وہ گھر وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے
इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए, लोगों के लिए पहला घर बनाया गया है। अव्वल का लफ्ज इसमें आया है, इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन हुदल लिल आलमीन। इस आयत में 3 सिफतें बयान की हैं। पहली सिफत यह है, इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतिन, बाबरकत है, मुबारक व मुबारक है, हुदन लिल आलमीन, और आलमीन के लिए हिदायत है। कौन सा घर? जो अरब में है। कौन से शहर में है? मक्के में है। नाम क्या है? काबा, खाने खुदा, बैतुल्ला, अल्लाह का घर मक्के में है। न मक्के से कहीं बाहर जाता है, न शहर बदलता है कहाँ? मक्के में। आयत क्या कहती है कि हिदायत है आलमीन के लिए। एक मकाम पे है मरकज पर, और ये पत्थर मिट्टी गारे से बना हुआ घर आलमीन के लिए हिदायत है। मक्के में रह के हिदायत करता है, न ज़बान से बोलता है, न चल के जाता है। जो अल्लाह का घर मक्के में है, शहर बदलता नहीं, कहीं जाता नहीं, किसी से रुजू नहीं करता, मगर आलमीन के लिए हिदायत है काबे में रहकर। जो न बोले जब वो मक्के में रहकर आलमीन के लिए हिदायत बन सकता है, तो जो पर्दे में बैठकर बोलता भी है और गुफ्तगू भी करता है, वो आलमीन के लिए हिदायत क्यों नहीं हो सकता है? इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारकन हुदल लिल आलमीन। क्या है? बैत, बेइयत बैत, अरबी का लफ्ज है। बैत मकान को कहते हैं, घर को कहते हैं, कोठी को कहते हैं, बंगले को कहते हैं, आशियाने को कहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं उसे बैत कहते हैं। बैत घर, बैत खुदा अल्लाह का घर, बैतुल्ला अल्लाह का घर, खाने खुदा बैतुल्ला, काबा मक्के में है। हर इंसान उसके तवाफ की जुस्तजू और ख्वाहिश में लगा हुआ है। उसने कहा अगर मुस्तती हो तो हज वाजिब, अगर इस्तिताअत वाले हो बक़द्र ताकत, उसके मसाइल हैं, तो तुम्हारे ऊपर हज वाजिब, जाइए हज के लिए। और अगर मुस्तती नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है कि हज के लिए जाओ। आने जाने का खर्च भी हो, अहल का ख्याल भी हो। ऐसा नहीं हो कि बेटी जवान हो और आप हज के लिए चले जाओ। सारे अपने मसाइल को तय करने के बाद हज के लिए जाना है। वो काबे में है, हिदायत करता है, मगर अल्लाह का घर है। बैत, अरबी में बैत घर को कहते हैं। अहले लुगत के नजदीक एक लफ्ज और है घर के लिए, दार, दाल अलिफ रे दार, दार भी घर को कहते हैं और बैत भी घर को कहते हैं। दार भी बैत को कहते हैं, बैत भी दार को कहते हैं। बैत घर को कहते हैं, दार घर को कहते हैं। परवरदिगारे आलम, तूने ये लफ्ज़ दार क्यों नहीं रखा जो लफ्ज़ बैत कहा है? बैतुल्ला अल्लाह का घर। इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नास, पहला वो घर जो मक्के में बनाया गया है लोगों के लिए, वो बैत है। दार का लफ्ज नहीं रखा है। अब सुनिए, अहले लुगत के नजदीक लुग़वी इस्तिलाही जितने भी माना है, जाकर दोनों के देख लीजिए। बैत और दार में एक फर्क यह है, बैत उसे कहते हैं जो बन के तैयार हो गया हो और कोई उसमें एक रात सोया हो या पैदा हुआ हो, और दार उसे कहते हैं कि जो बन के तो तैयार हो जाए, उसमें ना कोई सोया हो ना पैदा हुआ हो, ना उसमें कोई पैदा हुआ हो ना सोया हो, उसे दार कहते हैं। जिसमें पैदा हुआ हो या सोया हो उसे बैत कहते हैं। 2 आयतें फिर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। सूरह तौहीद 30वां पारा, नमाजों में आप पढ़ते हैं उस सूरह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। तुम्हारा रब वो है, ना उसे किसी ने पैदा किया है, ना उसने किसी को पैदा किया है, बहैसियत वालिद और वलद के, ना उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा, तो ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना। ये मौलाना फरमान अली साहब का तर्जुमा है। ना उसने किसी को जना है ना उसको किसी ने जना है, बहैसियत वालिद और वलद के। तो अल्लाह तो काबे में पैदा हुआ नहीं, अल्लाह तो काबे में पैदा हुआ नहीं, समझे? फिर काबे में पैदा कौन हुआ? तो आइए कुरान मजीद आयतल कुर्सी फिर चलते हैं। या तो पैदा हुआ हो या एक शब्द सोया हो। आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली आयत, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे तुम्हारा रब वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है।
یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، حدیث نہیں ہے۔ تمہارے رب کی صفت کیا ہے؟ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تمہارا وہ رب ہے کہ جو نہ پیدا ہوا ہے بحیثیت والد نہ ولد، تو وہ تو پیدا ہوا نہیں، وہ تو سویا نہیں، تو پھر کعبہ بیت اللہ کیسے بنا؟ یہ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا۔ اگر فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو دیوار کعبہ کے قریب جا کر علی کی ولادت کعبے میں نہ ہوتی تو کعبہ دار تو کہلاتا، بیت اللہ نہ کہلاتا۔ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا۔ کہ اگر علی کعبے میں نہ پیدا ہوتے تو ملت مسلمہ اسے دار تو کہہ سکتی تھی مگر بیت اللہ نہیں کہتی۔ یہ ہے لفظ بیت۔ بیت قرآن مجید میں مسلسل آیا ہے۔ یہ کعبہ بیت اللہ ہے، بیت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ بیت وہ کہ جہاں یا تو کوئی پیدا ہوا ہو یا سویا ہو۔ میرے خدا کی دونوں صفتیں ہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے بحیثیت والد نہ ولد کے۔ ہر شے کو اس نے خلق کیا ہے۔ ہر شے کا خالق کائنات وہی ہے، واحد و یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ مثال دی جا سکتی ہے۔ ہر شے کے اوپر اس کی قدرت کاملہ ہے، ہر شے اس کی قدرت کاملہ کے اندر ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو کافر ہو جائیں گے۔ صرف وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو یہ ہے بیت اللہ جو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کعبہ۔ کعبہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کعبے کے بہت سے معنی ہیں۔ کعبہ بلند، کعبہ چوکور، کعبہ جس کے چاروں پہلو برابر ہوں اسے کعبہ کہتے ہیں۔ عربی میں اسی کا ایک لفظ ہے مکعب، یعنی چوکور۔ کعبہ بلند اور کعبہ چوکور، اسی وجہ سے وہ چوکور جگہ ہے جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی۔ جوف کعبہ کے اندر پہلا امام آیا ہے، مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے اس سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ اور اس منبر سے دعویٰ نہیں، رائے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قیامت کی آخری گھڑی تک کوئی اس میں پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ آخری امام کے بعد کوئی امام نہیں آتا، اس کی ولادت ہو چکی ہے، تو اب کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، یہی آیا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں مولود کعبہ۔ مریم کے لیے کیا کہا؟ چلی جاؤ، عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد سے کہا آ جاؤ، یہ ظہور کی جگہ ہے، یہ نزول کی جگہ ہے، یہ امام کا مقام ہے، یہ مولود کی جگہ ہے۔ تو ایک ماں کو بلا کے بتایا کہ عظمت علی کیا ہے، ایک ماں کو بیت المقدس سے باہر کر کے بتایا کہ عظمت عیسیٰ کیا ہے۔ فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے بیت جو مٹی اور گارے سے بنا ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پھر کوٹ کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب 22ویں اور 23ویں پارے میں ہے، 22ویں سے شروع ہوا، 23ویں جا کے ختم ہوا ہے۔ حدیث قصہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، ابتدا ہو تو حدیث قصہ، برکت کی بات ہو تو حدیث قصہ، اچھا کام ہو تو حدیث قصہ، شادی کی بات ہو تو حدیث قصہ، بنیاد رکھی جائے تو حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کس چیز پہ معمور ہے؟ جو آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کس کو رکھے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گھر والوں کو، گھر والوں کو۔ آیت کب نازل ہوئی؟ جب چادر فاطمہ زہرا میں پنجتن آ گئے۔ جب پنجتن چادر فاطمہ زہرا میں داخل ہو گئے تو آیت آ گئی۔ کسی فرشتے نے بھی پوچھا کہ آ سکتا ہوں کہ نہیں، کسی محترمہ نے پوچھا کہ آ سکتی ہوں، کہا نہیں۔ اہل بیت کا مرتبہ بھی تعداد بھی بتائی ہے کہ نہ تم آ سکتی ہو نہ تو آ سکتا ہے۔ وہ نورانی تھا، وہ بھی نہ آ سکا، یہ گھر والی تھی، یہ بھی نہ آ سکی۔ یہ گھر کون سا ہے؟ بیت چادر سے بنا ہے۔ تو دوسری قسم سمجھ میں آ گئی۔ پہلا وہ گھر جو مٹی اور گارے سے بنا، دوسرا گھر کپڑے سے چادر سے بنا ہے۔ تو پہلا گھر مٹی گارے پتھر سے بنا مکے میں، دوسرا گھر قرآن نے بتایا گھر کے اندر گھر بنا فاطمہ کی۔
فاطمہ کے گھر میں گھر بنا چادر سے، فاطمہ کا گھر رسول آئے، چادر سے دوسرا گھر بن گیا، اسے کہا بیت، یہ ہے بیت۔ اب تیسری آیت سن لیجیے، سورہ عنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی بڑا بودا جانور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت اس کے اوپر اس کا نام ہے اس سورہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، پوری کائنات میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہوتا ہے، مکڑی کا مکان۔ قرآن مجید میں جنسی اعتبار سے 3 قسم کے مکانوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں جنسی اعتبار سے 3 مکانوں کا ذکر ہے۔ پہلا مکان مٹی اور گارے سے بنا مکے میں، دوسرا مکان کپڑے اور چادر سے بنا زہرا کے گھر میں، تیسرا مکان مکڑی نے بنایا، انا اوہن البیوتا لبیت العنکبوت۔ اگر مکڑی بنا دے تو گھر، چادر سے بن جائے تو بیت، مٹی اور گارے سے بن جائے تو بیت۔ ہم سے نہ پوچھو کہ ذکر کیوں کرتے ہیں، پوچھنا ہمیں چاہیے کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو ان کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جو آوارہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھے؟ پہلا گھر کعبہ، قبضہ کس کا؟ علی بن ابی طالب کا۔ دوسرا گھر چادر تطہیر سے، قبضہ کس کا؟ پنجتن پاک کا۔ تیسرا گھر مکڑی کے جالے سے، کون ہے؟ نبی اور علی، نبی اور علی۔ کب کی بات ہے؟ جب رسول غار کے اندر چلے گئے، جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا تو کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ کہ میں سرکار ختم مرتبت کی حفاظت کر رہی ہوں۔ کہ تو کیسے کرے گی؟ کہ یہ میرا عقیدہ ہے، حکم ہے میرے لیے، میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ علامہ نعیم الملت نے لکھا ہے کہ جبرائیل نے اپنے پنجوں کو ڈالا، بازوؤں کو ڈالا اور تاروں کو توڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی توڑنا چاہا، جبرائیل پسینے پسینے ہو گئے، ایک تار نہیں ٹوٹا ہے۔ جا کر کتابیں پڑھ لیجئے، نام کے حوالے سے کہا ہے۔ وہ جبرائیل جو لافتہ کی سند لاتا ہے، وہ جبرائیل جو علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار اگر نہ رکے تو زمین کٹ جائے، حصوں میں تقسیم ہو جائے، اپنے بازو کو پھیلے دیتا ہے، علی کے وار کو روک لیتا ہے۔ اتنا بہادر فرشتہ جب مکڑی سے آ کے الجھ بیٹھتا ہے تو پسینے پسینے ہو جاتا ہے، اس کے تار کو نہیں توڑ پاتا ہے۔ جب جبرائیل تھک گئے تو ایک مرتبہ جبرائیل نے حالت ذوف میں کہا یا علی مدد، تار ٹوٹ گئے۔ مکڑی نے آواز دی جبرائیل جس کا نام لے کے بنایا تھا اسی کا نام لے کے توڑ لو، جس کا نام لے کے بنایا تھا اسی کا نام لے کے توڑ رہے ہو۔ میں نے اسی کی مدد سے تو بنایا ہے، اور جس کے لیے بنایا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پہلا مکان مٹی اور گارے کا، ولادت کس کی؟ مولا کائنات کی۔ دوسرا مکان چادر تطہیر سے، کون؟ رسول اکرم۔ تیسرا مکان جس غار کے اندر نبی تھے، وہ غار کا دروازہ بند کیا مکڑی نے تو مکڑی کے نام سے منسوب ہو گئے۔ جہاں جہاں دیکھیں گے اللہ نے سب کچھ انہی کے لیے بنایا تھا۔ حدیث قدسی ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر ہم تمہیں نہ پیدا کرتے تو افلاک میں کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ ہر شے انہی کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ یہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والی شخصیتیں نہیں تھیں، نئی نئی اقتدار کی ضرورت تھی۔ جن کے اشاروں کے اوپر کائنات چلے اسے اقتدار کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ہم ہیں کہ جن اقتدار والا لیڈر ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا امام جہاں ہے مرکز پہ بیٹھ کے پوری کائنات کی ہدایت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کعبہ مکے میں ہے پوری کائنات کی ہدایت کرتا ہے، عالمین کی ہدایت کرتا ہے، ہر شے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس کعبے کے اندر کون؟ مولود کعبہ۔ یہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان۔ کعبے میں صرف علی پیدا ہوئے۔ مولود عربی میں بچے کو کہتے ہیں، عربی میں مولود بچے کو کہتے ہیں۔ عربی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے اور بھی لفظ مل جائیں گے آپ کو۔ طفل بھی بچے کو کہتے ہیں، مولود بھی بچے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک لفظ اہل لغت کے نزدیک بچے کے لیے اور ہے، جنین، جیم نون ایے نون، جنین۔ جنین بھی بچے کو کہتے ہیں، طفل بھی بچے کو کہتے ہیں، مولود بھی بچے کو کہتے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے جنین کا لفظ نہیں ہے۔ جس محفل میں دیکھیں گے مولود کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ، کعبے کا بچہ، کعبے کا بچہ، کعبے کا بچہ۔ مولود بچے کو کہتے ہیں۔ اہل لغت سے پوچھئے مولود کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت لکھتے ہیں کہ مولود اسے کہتے ہیں جو پیدا ہو جائے، بعد ولادت سے اسے مولود کہتے ہیں۔
جنین کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، بطن مادر میں اپنے ایام بسر کر رہا ہے، اسے جنین کہتے ہیں۔ جو ماں کے بطن میں ہے اسے جنین کہتے ہیں، جو ماں کے بطن سے پیدا ہو کے باہر آ جائے اسے مولود کہتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد 13 رجب کی رات دیوار کعبہ کے قریب گئی، آواز دی پروردگار تجھے اس جنین کے حق کا واسطہ مرحلہ ولادت کو آسان فرما۔ مولا کائنات بطن مادر میں تھے۔ میرے علی کی سب سے بڑی صفتوں میں ایک یہ بھی ہے، سب سے بڑی صفتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے حالت جنین میں بھی معجزے دکھائے ہیں۔ حالت مولود میں تو انبیاء نے بھی معجزے دکھائے، لیکن علی وہ ہے کہ جس نے حالت جنین میں معجزہ دکھایا۔ ماں دیوار کعبہ کے قریب گئی، آواز دی پروردگار تجھے اس جنین کے حق کا واسطہ مرحلہ ولادت کو آسان فرما۔ دیوار میں در بن گیا۔ علی وہ ہے کہ جو حالت جنین میں دیوار میں در بنا دیتا ہے، سمجھے؟ علی وہ ہے جو حالت جنین میں دیوار میں در بنا دیتا ہے۔ ہم اس کو امام مانتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے بھی معجزے دکھاتا ہے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ علی انبیاء کی مدد کیسے کرتے تھے؟ ارے دیوار کعبہ سے پوچھو کہ تجھ میں علی نے در کیسا بنایا ہے۔ علی ولادت سے پہلے نصرت الانبیاء سرًا، میں نے انبیاء کی مدد پردوں میں رہ کر کی ہے۔ تو جیسے دیوار کعبہ میں در بنایا ویسے انبیاء کی مدد کی ہے۔ دیوار کعبہ میں در بنایا، مرحلہ ولادت کو آسان فرما۔ یہ دیوار کعبہ میں در بنا، فاطمہ بنت اسد چلی گئیں، اور 3 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد واپس آئیں تو اب 3 دن گزر چکے تھے، بچہ پیدا ہو چکا تھا، میرے مولا کی ولادت ہو چکی تھی۔ جب آئیں تو پھر دیوار نے در بنا، دیوار میں در بنا، دیوار میں در بنا۔ ولادت سے پہلے بھی در بنایا، ولادت کے بعد بھی در بنایا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب ظہور امام اول ہوتا ہے تو وہ دیوار میں در بنا دیتا ہے۔ جب ظہور امام اول ہوتا ہے تو وہ دیوار میں در بنا دیتا ہے، اور جب آخری امام پردہ غیب سے آئے گا تو وہ چھت کعبہ میں در بنا دے گا۔ یہ امام کا بیٹا امام ہوتا ہے کہ جو چھت کعبہ میں در بنائے گا۔ تو یہ شان ہے اس گھرانے کی کہ جسے اللہ نے اپنی آیات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ ہم انہی کے دامن کو اپنے ہاتھ میں تھامنے کے بعد ذکر اہل بیت اور ذکر قرآن مجید کر کے اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور جب اس کی آمد ہوئی دیوار میں در بنا، دیوار نے جگہ دے کے بتایا کہ علی کی آمد ہے، دیوار نے جگہ دے کے بتایا علی کی آمد ہے، بتوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ بشکن کی آمد ہے، نعمتوں نے 3 دن تک اس کی خدمت کر کے بتایا کہ امام کی آمد ہے۔ کون سی نعمت نہیں ہے یہ؟ کون سا پھل نہیں آیا ہے؟ ہر پھل ماں اور بیٹے کے لیے خالق کائنات کی طرف سے کعبے کے اندر آتا رہا، اور ان کے لیے فصل کی ضرورت نہیں ہے۔ فصلوں کے محتاج ہم ہیں، یہ تو بلا فصل ہیں، جو چاہیں وہ منگا لیں گے۔ یہ اس کی آیات کے مظہر ہیں، جو چاہیں گے منگا لیں گے، جیسے چاہیں گے پلٹ دیں۔ لیکن کب؟ عصمت عدل الہی کے سانچے میں ڈھلنے کے بعد۔ خواہشات نفسانی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے صبح اور شام بسر کر کر اسی سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کائنات کی بقا انہی کے نور سے ہے، تخلیق کائنات انہی کے نور سے ہے۔ اور جب میرے مولا کی آمد ہو رہی تھی کائنات مسرت میں جھوم رہی تھی۔ یہ رجب کا مہینہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے 57 مرتبہ مولا کائنات کے نشان ولادت کو دیوار کعبہ سے مٹایا۔ 57 نہیں، 57,000 مرتبہ بھی مٹاؤ گے تو نہیں مٹ سکتا ہے، سمجھے؟ اس لیے کہ اس کا نشان تمہارا بنایا ہوا نشان نہیں ہے، اس کا نشان تمہارا بنایا ہوا نشان نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا کی ایک حدیث بڑی مشہور و معروف ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے تو میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اتنا بڑا جملہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہچان کے جان کے عبادت کی ہے۔ وہی کائنات کا سردار ہے، وہی مظہر آیات الہی ہے کہ جو جانتا تھا کہ وحدت کی
توحید کی، اللہ کی کیا قوت ہے، طاقت ہے، اور اپنے اندر وہی ساری طاقتیں اس خالق کائنات سے حاصل کی نبی و علی نے، جن کے نظام کائنات، اس نظام کائنات پر عبور حاصل ہے، لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ سورہ نجم 27واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ قسم ہے اس ستارے کی کہ جو اپنی جگہ سے ہٹا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے اس ستارے کی کہ جو اپنی جگہ سے ہٹا، اپنی جگہ سے چلا، اپنے مقام کو بدلا۔ کائنات میں کتنے بھی دنیا میں تحقیق کرنے والا پیدا ہو جائیں، ان سے پوچھئے کہ ستارہ کب ہٹا ہے، کسی سے معلوم کر لیجئے۔ جھوٹی دلیل ثبوت تو بہت ملیں گے، مگر ستارے نے ایک ہی مرتبہ جگہ چھوڑی ہے، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ جو ستارہ جگہ چھوڑ کے در اہل بیت پہ آ جائے، اللہ اس ستارے کی قسم کھاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، اور اس کے بعد کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا ہے۔ تو جو رسول اپنی مرضی سے کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے، اپنی خواہش سے، وحی الہی کے پہرے جس پر بیٹھے ہو، بغیر وحی الہی کے کوئی بات نہ کہے، کیا وہ رسول رشتہ داری کی بنیاد پر علی کو کائنات کا مولا بنائے گا؟ انتظار تھا وحی الہی کا کہ جیسے جیسے ہماری طرف سے وحی آئے گی ویسے ویسے تم اعلان کرو۔ نبی کا کوئی پیغام ایسا نہیں ہے جو وحی الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کمزور عقیدے کی بنیاد پر ہم نبی آخر الزماں کے اوپر تعصب کی اینک لگا کر نبی کو کہیں کہ نبی ہم جیسا۔ اگر نبی کو اپنا جیسا کہنے والا آئینے میں اپنی شکل دیکھے تو اسے اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ کہتا ہے۔ دیدار کی جستجو بڑھی، پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نبی، پیغمبر، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب معجزہ، دیدار کی تمنا بڑھی، بار بار کہا کہ نہیں موسیٰ، نہیں موسیٰ، نہیں موسیٰ، آواز آتی رہی، اصرار بڑھتا رہا۔ چھوٹی سی ایک تجلی نور کی دکھائی، صاحب کتاب برداشت نہ کر پائے۔ صاحب کتاب، صاحب شریعت، ایک نور کی چھوٹی سی تجلی وہ برداشت نہ کر پائے اور غش کھا کے گر پڑے۔ تو جب اتنا بڑا صاحب شریعت نبی اپنی ناسخ شریعت کے دور میں محمد اور علی کے نور کی ایک تجلی کو برداشت نہ کر پائے، تو یہ بدنہاد مولوی جو نبی کو اپنا جیسا کہتا ہے، اگر نبی سامنے آ جائیں تو کیسے برداشت کرے گا کہ نبی کون ہے؟ نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کا مرتبہ۔ لیکن اگر ہم دنیاوی حساب سے اور خواہشات کے سانچے میں ڈھل کر ہم دیکھیں گے تو نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے، علی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، کائنات ان کا قصیدہ پڑھتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا تو ہماری وجہ سے باقی ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو نبی کی بقا ہماری وجہ سے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن باقی ہماری وجہ سے۔ ان کا وارث پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، ہم حفاظت کریں یا نہ کریں وہ محافظ خود موجود ہے، اور اللہ جب جس سے نوکری خدمت کرانا چاہتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کون سی خدمت لے لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لعنت کے توقع کو مستحق سمجھے یا درود و سلام کو اپنے لیے جائز سمجھے، یا اپنے ضمیر کے اوپر ہے۔ لیکن کائنات کی ہر شے اس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب کی قصیدہ خوانی کر رہی تھی جب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے قریب جا رہی تھی۔ ہر شے اس وقت علی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ اب جانشین محمد 500 سال جناب عیسیٰ کے بعد گزر چکے، عیسیٰ چرخ چہرم پر ہیں، زمین کے اوپر کوئی بھی اللہ کا نمائندہ نہیں ہے لیکن دنیا میں ہے۔ زمانہ فطرت 500 سال گزر گئے، ان 500 سال کے بعد نبی کی آمد۔ اب اعلان نبی تب کریں کہ جب علی آ جائیں، انتظار ہے کہ علی آ جائیں تو نبی اپنی نبوت رسالت کا اعلان کریں۔
40 سال کی عمر میں جو اعلان ہوا تو ایک 10 برس کے بچے نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کہاں لے کے جاؤ گے شریعت؟ کہتے ہو کہ 15 برس کا بچہ گواہی دے تو شریعت میں گواہی چلتی ہے، 18 برس کا بچہ گواہی دے تو گواہی چلتی ہے۔ اپنی گواہیوں کو اسلام کے اوپر مت لادنا۔ اللہ گواہی اس سے دلواتا ہے کہ جو عدل کے سانچے میں ڈلتا ہے یا اللہ کے ہاں سے علم لے کے آتا ہے۔ کائنات عالم میں یہ ایسا شاہد ہے کہ اس سے بڑا کوئی عادل نہ تھا، اس سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ یہ عادل ایسا تھا کہ عادل نوشیروہ بھی اس کے پیچھے نظر آئے گا۔ یہ عالم اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے اس سے مشکلیں حل کرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عالم ایسا ہے، انتظار ہے کہ کوئی آ جائے، وہ نبی کی رسالت کی شہادت دے، گواہی دے، تو آغاز نبوت، اعلان نبوت سے ہو۔ یہ نبی تو جب سے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، بس یہیں سے افتراق پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی 40 برس کی عمر میں نبی بنے۔ حدیث پیغمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تیری کیا اوقات ہے؟ تیرا تو دادا آدم بھی آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ اور یہی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ تصوف، صوفیان کرام کی ساری کتابیں، اس حدیث کے لیے پھر کوٹ کرتا ہوں 3 کتابیں۔ ارج المطالب، مولانا عبید اللہ امرتسری، اہل سنت کے بہت بڑے عالم۔ مناقب مرتضوی، ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی، ینابع المودت، علامہ خندوزی، تینوں نے اس کی حدیث کو نقل کیا ہے، اور ڈھونڈنے جائیں گے تو ہزاروں کتابوں میں ملے گی۔ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ میں اس وقت بھی تھا۔ تو جب نبی تب سے نبی ہے تو اسے اپنی نبوت پر مکے والے کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ جب نبی ہے، اس لیے کہ ملت پوچھے گی کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ میں اس وقت نبی تھا تو گواہی بتائیے، گواہی کس کی تھی؟ یہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا کہ جو اس نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ علی بتانا چاہتے تھے کہ جب سے محمد نبی تھا میں گواہ تھا، جب سے میں ولی تھا میرا آقا نبی گواہ تھا۔ تو مدینے میں گواہی ظاہری تمہارے لیے تھی، اور 10 برس کے بچے نے گواہی دے کے بتایا کہ یہ شہادت جو ہے ظاہری شہادت، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی تمہید و تعریف و تمجید کرتا ہے۔ اگر قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا اس توحید والے کا کیا مرتبہ ہے جسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ایک آیت پر زندگی بھر سوچتے رہیں گے، آپ تحقیق کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے درخت، شمس و قمر سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب قرآن کی آیت ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا۔ قرآن نے کہہ دیا اشجار، شمس و قمر سجدہ کرتے ہیں، تو اب دلیل دو کہ کب سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دلیل دے گا آمینہ کا بیٹا۔ اگر ذرات کو دست مبارک پہ اٹھا لے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، درختوں کے پاس سے گزر جائے تو پکے پکے ثمر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دے گا عبداللہ کا یتیم شہادت، جو تاریخ ہسٹری محمد عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اگر سورج کو نہ پلٹاتے تو کیسے پتہ چلے گا کہ سجدہ کرتا ہے؟ اگر چاند کو 2 ٹکڑے نہ کرتے تو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیت صادق ہے؟ اگر ستارہ ان کے دروازے کو چومنے کے لیے نہ آتا تو کیسے پتہ چلے گا کہ ستارے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو؟ آپ تو یہی کہتے رہیں گے کہ مرکز پہ ہیں، کہاں سجدہ کر رہے ہیں؟ تو کائنات کی ہر شے الوہیت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر سر بسجود نظر آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نگاہ معرفت بشر میں وہ سما نہیں پاتی کہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں، مگر کائنات کی ہر شے، ہر ایک چیز ان کے سامنے ان کی متشکر ہے، ممنون ہے۔ 13 رجب کا مہینہ ہے میرے مولا کی ولادت، ہر شے نے اس کا قصیدہ پڑھا ہے۔ کعبہ وہ جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی کہ جو بھی کعبے کے حج کو جائے وہ اس کا طواف کرتا ہے۔ علی وہ کہ جو اس کعبے کے اندر آئے، مولود کعبہ کہلائے۔
اگر حج کو جائے طواف نہ کرے تو حج مکمل نہیں ہوتا ہے. حج کو جائے گا کعبے کا طواف کرے گا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا. رکن حج ہے، واجب ہے. طواف ایک کعبہ کے لیے ہر فالوور محمد عربی کے دل میں ایک چاہت اور امنگ ہے کہ میں کعبے کی زیارت کو جاؤں. تو کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں کعبے کا طواف کروں، کعبے کا طواف کروں، کعبے کا طواف کروں. بس یہی فرق ہے ہم میں اور اس امام اور اس نبی میں. ہم وہ ہیں کہ جو چاہتے یہ ہیں کہ کعبے کا طواف کریں، وہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کا کعبہ طواف کرتا ہے، دیوار میں تر بن جاتا ہے. ہم ان کی ذوات مقدسوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ بقدر قوت بشر ہم ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے مطابق ہم تذکرہ کر کے اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب پہنچا دیتے ہیں. فاطمہ بنت اسد خرامہ شب کے اندھیرے میں کعبے کی طرف جا رہی تھی. آمد امام اول کا وقت تھا. دیوار کعبہ میں در بنا. ایک اہل سنت کی تاریخ سیرت الحربیہ، اس میں لکھا ہوا ہے، میرا یقین نہیں اس روایت کے اوپر، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبے کے اندر رہیں، اور ان 3 دن کے اندر فاطمہ بنت اسد نے چاہا کہ فاطمہ بنت اسد بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اور جب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر جاتی تھیں تو فاطمہ بنت اسد بتوں کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا چاہتی تھیں. ان کی تاریخ ہے، انہوں نے لکھا ہے. لیکن بطن میں جو بچہ تھا اس نے سجدہ نہیں کرنے دیا. کتنی بڑی پالیسی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کی آیات کے خلاف بولنے کے لیے. اللہ وہ خالق ہے کہ پاک چیز کسی نجس مظروف میں کبھی رکھتا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ وہ رب ہے کہ کوئی پاک چیز کسی نجس مظروف میں رکھتا نہیں. اگر معاذ اللہ ماں کا یہ عقیدہ تھا تو پھر اس کے بطن ظرف میں اس بیٹے کو کیوں رکھا کہ جو معصوم بھی ہے اور عادل بھی ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جھوٹی بھی لکھی تو صحیح نہ لکھ پائے، جھوٹی بھی لکھی تو صحیح نہ لکھ پائے. سوچو تو صحیح کہ جو بطن مادر میں رہ کر ماں کو سجدہ نہ کرنے دے، وہ پیدا ہو کے کیا باپ کو سجدہ کرنے دے گا؟ جو ماں کو نہ کرنے دے بطن مادر میں رہ کر، کیا باپ کو برداشت کرے گا؟ سمجھے؟ یہ بت شکن تھا، یہ اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا تھا. ہندوستانی میں کیا پوری دنیا میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں جنہیں ہم دوسرے مذاہب سے تعبیر کرتے ہیں، جن کے ہاں بت پرستی نہیں ہے. بہت سے فرقوں میں، بہت سے مذاہب میں، مسلمانوں کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے سب کے ہاں یہی ہے. سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے مانتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ سب ایک ہیں، سب ایک نہیں ہیں. جہاں بھی تحقیق ہوئی ہے سمجھ میں آ گیا کہ خالق کائنات کون ہیں. اگر اس خالق کو پہچان لے گے تو بشر میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، اور جب بشر میں اختلاف نہیں ہوگا تو اس کو ذات محمد مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گی. جب ذات محمد مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گی تو وہ عقل اور عدل کے پیمانے پہ تولنے کے بعد یہ معلوم کرے گا اپنے آقا اور امیر سے یہ مسئلہ کیسا ہے. آج مسئلہ خود بتانے کے لیے آتے ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. مسئلہ بتایا نہیں جاتا، مسئلہ پوچھا جاتا ہے. پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو جامع شرائط ہوتا ہے، جو تحقیق کرتا ہے. علماء کرام بھی بڑی تحقیق کے بعد کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں، ایسے نہیں بتاتے ہیں. یہ شرف حاصل ہے ہمیں کہ ہمارا مرجع وقت، عالم دورہ، نائب امام زمانہ، جو ہمارے امام کے نیابت کر کے ہمیں صحیح راستے کا مشورہ دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے. اور جب اس کا فتویٰ ہوتا ہے تو پوری کائنات دہل جاتی ہے. کسی ملنگ میں طاقت نہیں ہے کہ فتویٰ دے دے، سمجھے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ فتویٰ دے دے. تو ملنگ بننا نقلی تو بہت بڑی بات ہے، بننا ہے تو اصلی ملنگ بنو. نقلی ملنگ کبھی نہ بننا.
بہت سے لوگ جو ہے نا یہ بوال پھیلا رہے ہیں، بہت لوگ بوال پھیلا رہے ہیں اس چیز کا۔ اصلی ملنگ کون ہے؟ اصلی ملنگ وہ ہے کہ جو اپنے امام اور آقا کی پیروی کرے، اس کا مرید ہو، اس کا چاہنے والا ہو۔ ملنگ کا لفظ غلط نہیں ہے، ملنگ مرید کو کہتے ہیں، ملنگ چاہنے والے کو کہتے ہیں۔ جو بھی جس فرقے میں ہے وہ اپنے قائد کو چاہتا ہے۔ شیعہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں دوست، چاہنے والا، محبت کرنے والا۔ ایسی ملنگ کے بھی بہت سے معنی ہیں، ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس لفظ کو غلط استعمال کر رہے ہو، مرجع وقت کی مخالفت کرتے ہو، لیکن ہم تو جب جانے کہ ایک فتویٰ دو اور پوری دنیا کو ہلا دو۔ فتویٰ نہیں دے سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس وہاں سے فنڈنگ آتی ہے کہ جہاں سے توہین نبی اکرم کی جاتی ہے، جہاں سے قرآن کی توحید کی جاتی ہے۔ تم فتویٰ کبھی نہیں دے سکتے ہو۔ فتویٰ وہی دیتا ہے جو اللہ اور نبی امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، جس کے سامنے آیات الہی حدیث پیغمبر ہوتی ہیں۔ تمہارے پاس نہ حدیث پیغمبر ہے نہ آیات الہی ہیں، جس کی وجہ سے تم توہین کرتے رہو گے، کبھی فتویٰ نہیں دو گے حق کے لیے۔ تم خود ساختہ ہو۔ بہت سے لوگ اٹھے دور امامت میں جنہوں نے ممبر پہ آ کے دعویٰ کیا ہے کہ جو چاہے پوچھ لو، اور جب لوگوں نے پوچھا ہے تو ممبر چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسے یہ لوگ بھی ہیں جو شریعت میں کسی بیک دروازے سے اس شریعت، اس دین، اس مذہب اور اسلام کو اور اس مانوتا اور انسانیت کو برباد کرنے کے لیے غلط سلط منصوبے اور پلاننگ بناتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی بیماری آئی، پوری دنیا میں تلتم مچ گیا کرونا کی وجہ سے۔ ڈر گئے آدمی، گھروں میں بیٹھ گئے، نہیں نکل رہے تھے، گھبراہٹ، پریشانی۔ ذرا سی بیماری سے اتنی بڑی پریشانی، ذرا سی۔ اور اس وقت کیا یاد کیا پوری دنیا میں کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، ذرا سی بیماری پر اس کی آمد کا یقین کر لیا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اسے لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا جملہ نہیں کہوں گا کہ اسے اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے، اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے، اتنے ہوں گے تو وہ آئے گا، اتنے ہوں گے تو وہ آئے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات اس کی طرف دوڑتی ہوگی۔ جب امام آئے گا وقت کا، اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ حاکم تھوڑا ہی ہے کہ تلواریں چلاتا ہوا آئے گا، قتل کرتا ہوا آئے گا۔ اس کی حکومت دلوں کے اوپر ہے، ہر شے کے دل کے اوپر امام آخر الزماں کی حکومت ہے۔ اس کے قبضے دست مبارک میں ہر شے کا دل ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہر ایک کے دل کو اپنے قبضے میں لے کر جدھر چاہے گا ادھر موڑ دے گا، لیکن ادھر ہی موڑے گا کہ جدھر توحید کا پرچم لہراتا ہوگا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو امام کی آمد ہوئی، ہر شے نے قصیدہ پڑھا، بے زباں حروف تہجی نے بھی میرے مولا کا قصیدہ پڑھا۔ عالم تصور میں ہر شے کائنات میں علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھتی ہے۔ بس مجلس تمام ہے، اس کے بعد ربط مصائب۔ الف نے کہا اسد اللہ غالب آ رہا ہے، یہ 13 رجب ہے۔ بے نے کہا باب مدینۃ العلم آ رہا ہے۔ تے نے کہا تیت السرا کا عالم آ رہا ہے۔ سے نے کہا ثابت قدم مولا آ رہا ہے۔ جیم نے کہا جبریل کا استاد آ رہا ہے۔ ہے نے کہا حق الورا کا عالم آ رہا ہے۔ خے نے کہا خیبر کا فاتح آ رہا ہے۔ دال نے کہا درجات کی بلندی آ رہا ہے۔ زال نے کہا ذوی القربہ کا مصداق آ رہا ہے۔ رے نے کہا رہبر انسانیت آ رہا ہے۔ زے نے کہا زائد بے مثال آ رہا ہے۔ سین نے کہا شجاعت کا مرکز آ رہا ہے۔ سین نے کہا سید العرب آ رہا ہے۔ سواد نے کہا صابر مولا آ رہا ہے۔ زواد نے کہا ضمیر و کا حاکم آ رہا ہے۔ توئے نے کہا طاہر مولا آ رہا ہے۔ زوئے نے کہا ظاہر و باطن کا جاننے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا علی ابن ابی طالب آ رہا ہے، اور غیر نے کہا غالب علی کل غالب آ رہا ہے۔ غیر نے کہا غالب علی کل غالب آ رہا ہے۔ کاف نے کہا کرار آ رہا ہے۔ گاف نے کہا گور یکتا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آ رہا ہے۔ میم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا آ رہا ہے، اور نون نے کہا نادے علی مظہر الجائب آ رہا ہے۔ ہے نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے۔ یہ نے کہا یاور اسلام آ رہا ہے۔ مومنوں نے کہا مولا آ رہا ہے، مومنوں نے کہا مولا آ رہا ہے، نبی نے کہا میرا شہید آ رہا ہے، نصیریوں نے کہا کہ خدا آ رہا ہے، خدا نے کہا میرا علی ولی آ رہا ہے۔ اسی کا وارث جب آئے گا عدل و انصاف سے پوری کائنات کو پر کر دے گا۔ ہم وہی تذکرہ کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں
ہماری ہر مجلس اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اہل بیت پہ جا کے اختتام کرتی ہے۔ وہ کوئی بھی مسلمان نبی کا فالوور نہیں ہو سکتا ہے کہ جو کسی بھی نبی امام کی مخالفت کر دے۔ آخری پیغمبر کی تو بات چھوڑیے، 1,23,999 انبیاء میں سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کسی نبی کے منکر ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے، ہر کتاب پر ایمان ہے، ہر حکم الہی پر ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے علم کی بنیاد کے اوپر بڑی بڑی مشکلوں کو حل کیا ہے۔ علی بن ابی طالب جو کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی، باب العلم، یہ تمہارا مزاج تھا کہ تم نے وہ سوال کیے اس سے ممبر کے اوپر کہ جو انسانیت کے لیے صحیح نہیں تھے، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا جو چاہے پوچھ لو، جیسے چاہے پوچھ لو، جب چاہے پوچھو۔ مگر وہ زمانہ تھا کہ لوگ پوچھنے کے بتائے انہیں بھی بتانے کے لیے آتے تھے۔ یہ تو ہر دور میں رہا ہے۔ جس سائنس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ترقی کر گئی، تم اتنی تحقیق کے بعد چھوٹی سی ترقی کرتے ہو تو فقر حاصل کرتے ہو۔ وہ بغیر تحقیق کے جہاں چاہتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں قائم کر دیتے ہیں۔ دنیا میوے حیرت ہے، اور ہمیشہ ہمارا امام پوری کائنات کا امام ہے۔ جیسے کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، نبی عالمین کے لیے رحمت، قرآن عالمین کے لیے بشارت، ایسی ہمارا آخری امام اور ہر امام عالمین کے لیے امام ہے، عالمین کے لیے۔ کبھی اقتدار کے لیے اہل بیت نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی صرف نہیں کیا ہے، کسی نبی پیغمبر نے۔ ہم اپنے مرنے کے لیے، مداوائے غم کے لیے کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیات بھی پیش کی اور احادیث بھی پیش کی، ذکر بھی کیا۔ مرنے والے کے لیے باعث بخشش یہی ذکر ہے۔ ہمارے پاس دوسری غذا نہیں ہے کہ جو پہنچا سکے۔ ایصال ثواب ہمیشہ ہمیں اپنے مرنے والوں کو یاد کر کے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو بھلا دیں گے تو ہمیں دین میں ضعف محسوس ہوگا۔ یہ کرم ہے ہماری ماں اور باپ کا کہ آج ہم اس مذہب حقہ کے اوپر ہیں کہ جس میں پڑوسی کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس مذہب حقہ کے اوپر ہیں۔ یہی بات تھی کہ امام حسین نے سوال بیعت کو رد کر دیا، کربلا کے میدان میں آ گئے۔ 28 رجب، یہی مہینہ 28 رجب، کس ظلم و تشدد کے ساتھ نبی کے نواسے کو مدینہ چھڑوایا گیا۔ عزیزو، آقا حسین جو نانا کے روضے کے اوپر جا کر چراغ روشن کیا کرتے تھے، مسلسل دستور تھا، بھائی کی لحد، ماں کی قبر پہ جانا، چراغ روشن کرنا۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے گئے ہیں 28 رجب، تو جب روضہ رسول کی طرف بڑھے تو سر پہ رسول کا عمامہ تھا، دوش پر ردا تھی، پیروں میں نالین تھی، اور بڑے صبر و استقلال کے ساتھ امام حسین قدم جما جما کے رکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب روضہ رسول، قبر رسول کی طرف بڑھے، قبر رسول کے پاس بیٹھے، نانا سے نواسے نے بڑی راز و نیاز کی باتیں کی، اور اس کے بعد کرتے کرتے بے ساختہ امام نے گریہ شروع کیا اور آواز دی، نانا اب یہ آپ کا پیارا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ تاریخ میں عالم نے لکھ دیا، روایتوں میں، حدیثوں میں معصومین نے، آپ نے سن لیا، سنتے ہیں۔ وہ جو کائنات کا سرتاج جس کے علم میں ہے کہ میں مدینہ چھوڑوں گا، نانا کی قبر پہ موجود ہے، چھوڑ رہا ہے۔ آواز آئی، میرے لال حسین جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میں بھی جاؤں گا۔ تکیں روئے، گریہ کیا، اٹھے، بھائی کی لحد پہ آئے، امام حسن مجتبیٰ کی، وہاں بھی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، وہاں سے اٹھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین
مادر گرامی کی قبر کی طرف بڑھے ہیں تو اب امام حسین کے سر پہ امامہ نہیں، دوش پہ ردا نہیں، قدموں میں نالین نہیں، آستینوں کو پلٹا، دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین گرے اور گرنے کے بعد گھٹنیوں چلنا شروع کیا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے گھٹنیوں چلنا شروع کیا، کونیوں کے بال چلنا شروع کیا، آواز دی چلتے چلتے اماں، جب حسین سینے خانہ میں کونیوں سے چل کے آتا تھا آپ اٹھا کے پیار کیا کرتی تھی، اماں نظر کیوں نہیں آتی ہو، حسین کونیوں کے بل چل کے آ رہا ہے، اماں ایک مرتبہ حسین کو اٹھا کے پیار کر لو۔ عزادارو، حسین ابن علی ماں کی قبر کی طرف بڑھے ہیں، بڑھتے بڑھتے حسین ماں کے قبر کی پائتی کی طرف پہنچے، پیشانی کو رکھ دیا پائتی قبر فاطمہ زہرا کے اوپر، رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ ماں کا زانو ہے اور ماں حسین کے سر کو رکھے ہوئے اپنی انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ بات شروع ہوئی کہ اماں میں جا رہا ہوں، اب نانا کی امت مجھے مدینے نہیں رہنا دینا چاہتی۔ کیا عالم ہوگا، روتے روتے حسین ابن علی آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ماں کا زانو ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ بات ہوتی رہی جناب فاطمہ زہرا نے اور امام حسین کی گفتگو میں کہا اماں میں جا رہا ہوں، ماں نے کہا حسین تو آگے آگے ہوگا، فاطمہ پیچھے پیچھے ہوگی، لیکن یاد رکھ حسین جیسے جیسے تو چلے گا ویسے ویسے میں بھی چلوں گی۔ یہ 28 رجب ہے، بس میں نے یہ بات اس وجہ سے سنائی۔ آج میں آپ کی خدمت میں، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب سکینہ کی ولادت ہے، مجھے بھی معلوم ہے ولادت میں ہمارے ہاں مایوس سمجھا جاتا ہے، مصائب پڑھنا خوشی میں خوشی غم میں غم، لیکن یاد رکھیے یہ بچی وہ ہے کہ جس کے اوپر کہاں فضائل، 4.5 برس کی عمر مصائبوں میں گزر گئی ہے اس بچی کی 4.5 برس کا سن مصائب میں گزر گیا ہے۔ جب حسین اپنی ماں کی قبر سے اٹھے تو وعدہ ہوا کہ حسین جہاں جہاں تو جائے گا تیرے پیچھے پیچھے میں جاؤں گی، تیرے قافلے کی گرد و غبار میرے اوپر آتی رہے گی، میں چلتی رہوں گی۔ ماں اور بیٹے کا وعدہ تھا، عزیزو کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی، اسیروں کا قافلہ چلا، مجلس تمام ہے زادارو۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا فاطمہ زہرا اور جناب سکینہ کی شان میں، ادھر قافلہ چلا نوکے نیزہ کے اوپر شہیدوں کے سر، بے کجاوا اونٹوں پہ مقدرات عصمت و طہارت، جن کے پہرے کے لیے عباس جیسا بہادر موجود رہا کرتا تھا۔ آج زینب ام کلثوم کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے زادارو، زینب ام کلثوم سید سجاد مہار ناقہ ہاتھ میں ہے، زیورات اسیری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں قاردار طوق، کمر میں لنگر، 4500 میل کی مسافت طے کرتے ہوئے سید سجاد اس قافلے کو لے کے جا رہا ہے۔ قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ وہ نیزہ گرا، جس نیزے کے اوپر آقا حسین کا سر تھا زمین میں گڑ گیا۔ ظالم سید سجاد کے پاس آیا کہ سجاد تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے، چل۔ سید سجاد کو لیا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے سید سجاد کو آتے ہوئے دیکھا کٹے ہوئے سر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی بابا ظالم بہت اذیتیں دیتا ہے۔ بابا کیا ہو گیا؟ آواز آئی سجاد میری سکینہ تیری پھوپھی کی آغوش سے گر گئی ہے۔ عزادارو کتنے بچے آغوش سے گر کے شہید ہو گئے تھے۔ فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا تھا جہاں جہاں قافلہ جائے گا تیرے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، ظالم اونٹوں کو بڑھاتے تھے، بھگاتے تھے، بچی گر گئی۔ کسی بی بی نے سریرا اٹھایا، گود میں رکھا، پیار کرنا شروع کیا۔ پیار کرتے کرتے ایک عرصے کے بعد اگر کسی کو پیار ملے تو بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ 10 محرم عصر عاشور کے بعد پہلی مرتبہ سکینہ کے سر پہ کسی نے شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے۔ جب شفقت کا ہاتھ پھیرا تو پوچھا آپ کون؟ کہ میں بھی تیرے ہی طریقے سے ایک یتیمہ ہوں۔ کہنا نام کیا ہے؟ کہ نام مت پوچھ، میں بھی تیرے طریقے سے پریشان ہوں۔ دادی اور پوتی کا اصرار بڑھنا شروع ہوا، جناب سکینہ نے بات کرنا شروع کی کہ تم جس طریقے سے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہو، میرے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے مجھے داعش شاہ صفقت میں نہیں رکھا ہے، کسی نے دشت صفقت نہیں پھیرا ہے۔ یہ بات گفتگو تمام ہوتی چلی گئی۔
ایک مرتبہ پوچھا تمہیں تمہارے حق کا واسطہ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ ہے کون؟ عزاداروں مجلس تمام ہے. جناب فاطمہ زہرا نے 4 برس کی بچی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پیش کیا. جیسے ہی دکھایا جناب سکینہ نے پوچھا اے بی بی یہ آپ کے ہاتھوں میں چھالوں کے نشان کیسے ہیں؟ کہ سکینہ میں تیری دادی فاطمہ زہرا، میں نے تیرے بابا کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، چکیوں کے نشان ہاتھوں میں چالے، میں تیری دادی فاطمہ زہرا تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه و تسلیما لامره. اللهم اغفر للمؤمنین